اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن مجید کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ہم پارہ نمبر 13 کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پارہ نمبر 13 کے اندر 3 صورتیں شامل ہیں۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ جس کے رکوع نمبر 7 سے لے کے 12 تک شامل ہے، سورۃ الرعد شامل ہے اور سورۃ ابراہیم شامل ہے۔ سورہ رعد کے اندر 6 رکوع شامل ہیں، جبکہ سورۃ ابراہیم کے اندر 7 رکوع شامل ہیں، یعنی کل 19 رکوعات پر یہ پارہ مشتمل ہے۔ سورہ یوسف کے بقیہ حصے کے اندر آیت نمبر 50 تا 57 میں بتایا گیا ہے کہ رہائی سے زیادہ پاک دامنی کی تصدیق ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات اور قصص پر مشتمل صورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا، قید کے بعد اللہ نے پھر ان کی باعزت رہائی کا انتظام فرمایا، تو وہ ساری گفتگو یہاں پر کی گئی ہے، جس کا خلاصہ اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ رہائی سے زیادہ یا بادشاہ کے سامنے عرضی پیش کرنے سے زیادہ یہ چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ پاک دامنی کی تصدیق ہو جائے، اور جو اللہ نے بعد کے آیات کے اندر ثابت بھی کی ہے۔ آیت نمبر 58-68 کے اندر اخلاق کی بلندی اور صلہ رحمی کی اعلیٰ مثال۔ خوشحالی کے 7 سال گزر گئے، کل خواب کا ایک تذکرہ ہوا تھا، تو اس خواب میں یہی تھا کہ پہلے 7 سال خوشحالی دی، اس کے بعد 7 سال تنگحالی دی، تنگ دستی دی۔ اسی تنگ دستی کو سامنے رکھتے ہوئے مصر کے لوگوں کو بھی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جہاں پر رہتے تھے وہاں پر بھی تنگ دستی کی اسی صورتحال دی۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کے اندر آئے، مصر میں خزانے موجود تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سابقہ باتوں پر اپنے بھائیوں کو معافی دے دی، ان کو غلط دیا ضروریات زندگی دی، اور یہ بتایا کہ وہی شخص ہی بلند ہوتا ہے جو اخلاق کی بلندی پر ہوتا ہے اور صلہ رحمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے والد سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ سارے معاملات پھر اگلی آیات کے اندر واضح کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 69-79 کے اندر تقدیر کا حیران کن فیصلہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اپنے چھوٹے بھائیوں سمیت مصر میں آمد کا تفصیلی حال بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے حکم سے ان کے سامان میں پیالہ رکھ دیا، پھر ان کو واپس آنا پڑا۔ قرآن مجید کا اسلوب بڑا دلچسپ ہے، جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو کہیں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، تو کہیں عبرت کا سامان پیدا ہوتا ہے، تو کہیں سمجھنے والوں کے لیے اس میں سمجھنے کی بہت ساری باتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 80-93 14 آیات کے اندر بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جا کر تمام ماجرا اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بتایا، تو انہیں شدید صدمہ پہنچا، رونے کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ انہوں نے شدت غم کے باوجود امین کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور تلاش کرو یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو، یعنی بنیامین کو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا تقویٰ تھا، یہ اللہ کے پیغمبر کا اللہ پر بھروسہ تھا کہ بعد کے حالات نے ان کے تقوی اور بھروسے کو سچا ثابت کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ بھائی دوبارہ آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ میرے والد کو جا کر یہ کرتا دینا، میرا کرتا ان کے چہرے پر ڈال دینا، اس کرتے سے ان کو میری خوشبو بھی محسوس ہوگی اور ان کی بینائی بھی لوٹ آئے گی۔ سبحان اللہ، یہ بھی پیغمبر کا ایک زندہ معجزہ تھا۔ آیت نمبر 94-104 کے اندر یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس گئے، ان کا کرتا والد کے چہرے پر ڈالا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے والدین کا اکرام کیا، انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام اب بادشاہ بن چکے تھے، اور بادشاہ کے سامنے ان کے والد اور تمام بھائیوں نے سجدہ تعظیمی کیا۔ اس وقت شریعت میں سجدہ تعظیمی کی اجازت دی، اور یہ یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر دی کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، یعنی والدین کو سورج چاند کی
تشبیہ دی گئی اور بھائیوں کو ستاروں سے تشبیہ دی گئی۔ آیت نمبر 105 سے 111 میں بتایا گیا کہ آسمان اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں کہ جو لوگ دیکھتے ہیں لیکن ان میں سے حق کی معرفت حاصل نہیں کرتے۔ اکثر لوگ ایمان لے آتے ہیں لیکن ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ شرک سے روکنا اور اللہ کی بندگی کرنا نبی کے وسلم اور اللہ والوں کا شیوا ہے، وسلم کی اتباع کرنے والوں کا راستہ ہے جو آخرت کے عذاب سے بچانے والا راستہ ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ رعد آ جاتی ہے۔ سورہ رعد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی سورت ہے۔ پہلی 7 آیات میں اللہ کی قدرت کے شاہکار بیان کیے گئے ہیں۔ ستونوں کے وسیع، غیر ستونوں کے وسیع اور اتنا بڑا آسمان پیدا کرنا، سورج چاند کے خاص ضابطے کے تحت گردش کرنا، اونچے اونچے پہاڑ، دریا، نہریں، یعنی جس چیز کی طرف بھی ہم کوئی دیکھتے ہیں ہر طرف ہمیں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اور جو لوگ ان پر نہیں مانتے، ان کو ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ آیت نمبر 8 سے 18 کے اندر حق اور باطل کے لیے مثال دی گئی۔ مثال ہے پانی پر ابھر کر آنے والی جھاگ کی یا دھاتوں کو پگھلاتے وقت ان پر پیدا ہونے والی جھاگ کی، کہ کچھ جھاگ انسان کے لیے مفید ہیں، کچھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس مثال میں پانی دھات حق ہے اور جھاگ باطل ہے۔ بقا صرف حق کو ہے، باطل کبھی باقی نہیں رہ سکتا، اس جھاگ کی طرح اڑ جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو جھاگ کی تلاش میں رہتے ہیں، جو بہت بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 19 سے 26 کے اندر حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ حق کی معرفت کا ذریعہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ جو لوگ قرآن مجید کو مانتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ عہد بندگی کی کلمے کی پاسداری کرتے ہیں، وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، نماز قائم کرتے ہیں، مشکلات پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، زمین میں فساد نہیں کرتے، اور جو لوگ اس کے الٹ کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں ان کے لیے برا انجام ہے۔ آیات نمبر 27 سے 31 میں بتایا گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ یہ حکم عام لوگوں کے لیے بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ آیت نمبر 32 سے 37 کے اندر مشرکین کے لیے، اللہ کے راستے سے ہٹ جانے والوں لوگوں کے لیے بتایا گیا کہ حق کے مخالفین کا برا انجام ہوگا۔ جو لوگ خواہشات کی پیروی کریں گے تو اللہ کی عدالت کے اندر ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 38 سے 43 کے اندر مخالفین حق کو دھمکی دی گئی کہ اسلام کا بول بالا ہو کر رہے گا، اسلام دنیا میں اپنی حقانیت کو ثابت کر کے رہے گا، اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے رہیں گے آخرت کے اندر ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ جہنم کی صورت میں تیار کر کے اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ آیت میں اس کے بعد سورۃ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی پہلی 6 آیات میں نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا کہ اللہ کی توفیق سے لوگ گمراہیوں کے اندھیرے سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آئیں، اور جو لوگ اس کے الٹ کریں گے، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیں گے، ان لوگوں کے لیے شدید عذاب ہوگا۔ یہاں پر قرآن کی جو دعوت ہے اس دعوت کو تمام لوگوں کو مکلف بنایا گیا ہے، تمام لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے، یعنی کل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھ تک تو ہدایت نہیں پہنچی تھی۔ قرآن مجید قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے کفایت کرنے کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 7 تا 12 کے اندر بتایا گیا کہ ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے، کہ اگر تم شکر کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ مزید نوازے گا، اور اگر کوئی ناشکری کرے گا تو اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ یہاں پر قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کی تفصیل میں اگر ہم جائیں تو بات طویل ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے ہم مختصر تذکرہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو موضوعات بتا دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید آپ تو جمع کے ساتھ سامنے رکھیں گے تو یہی موضوعات آپ کے سامنے ہوں گے، آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 تا 21 کے اندر بتایا گیا کہ دنیا دار قائدین کی پیروی برباد کر دے گی۔ کافر قوموں نے رسولوں کو دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنی دعوت جاری رکھی تو ہم اپنی بستیوں سے نکال دیں گے۔ شروع سے لے کے آخر تک کفار کا یہی سلسلہ جاری رہا، لیکن قیامت کے دن یہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے، فریاد کریں گے لیکن عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، چاہے کوئی اپنے سیاستدانوں کی پیروی کرتا ہے، چاہے کوئی مذہبی دکانداروں کی پیروی کرتا ہے۔
پیروی کرنی ہے تو صرف اللہ کے فرمان کی کرنی ہے اور آمنہ کے لال کی کرنی ہے، اس کے علاوہ باقی کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر بلا آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیا جائے، اس کی تصدیق کر لی جائے۔ آیت نمبر 22 تا 27 کے اندر شیطان کے اپنے پیروکاروں کو ملامت کا تذکرہ ہے کہ شیطان اپنے پیروکاروں کو اس وقت چھوڑ دے گا جب اللہ انہیں جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ کر دے گا۔ شیطان ان کی حسرت میں یہ کہہ کر اضافہ کرے گا کہ میں نے دنیا میں تم سے جھوٹے وعدے کیے تھے، تمہارے پاس تو اللہ کا حکم بھی تھا، اللہ کی کتاب بھی تھی، اللہ کے رسول بھی بھیجے گئے تھے، تو تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ تو اس وقت لوگ جہنم میں بھی ہوں گے اور برے ٹھکانے میں بھی ہوں گے، شیطان کو بھی ملامت کریں گے، شیطان ان کو ملامت کرے گا، لیکن اس وقت اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 28 تا 34 کے اندر بتایا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہم پر ہیں کہ اگر ہم اس کا حساب کرنے بیٹھیں، آسمان، زمین، بارش، کئی طرح کے پھل، سمندر، کشتیاں، نہریں، سورج، چاند، دن رات، دن جیسی تمام نعمتیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں، اور پھر بھی ایک انسان اگر ان کو گننا چاہے تو زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، انسان ان کو نہیں گن سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 سے 41 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آئی ہیں کہ حضرت ابراہیم کی اپنی عمر کے آخری حصے میں اللہ سے دعائیں بیان کی گئی ہیں۔ وہ دعائیں کیا دیں کہ اللہ شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ فرما، اس شرک نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اللہ نے یہ دونوں دعائیں قبول کی کہ آج مکہ دنیا کا سب سے زیادہ مصروف ترین شہر ہے، اور اللہ نے ان کی اولاد کے اندر انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، اور اس کی ان انبیاء کے بعد بھی ان کی اولاد کو شرک کی ایسی لعنت سے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد آخری آیات کے اندر آیت نمبر 42-52 کے اندر بتایا گیا کہ روز قیامت نافرمانوں کا کون سا حال ہوگا۔ یہاں پر آگاہ کیا گیا کہ اللہ ظالموں کے جرائم سے غافل نہیں ہے۔ روز قیامت خوف کے مارے ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، ان کے دل دہشت سے لرز رہے ہوں گے، وہ التجا کریں گے کہ انہیں ایک موقع اور دیا جائے تاکہ وہ انبیاء کی پیروی کر سکیں۔ ان کی یہ التجا مسترد کر دی جائے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر توبہ کا سلسلہ موت سے پہلے تک ہے، موت کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، پھر جہنم کا فیصلہ ہوگا یا جنت کا فیصلہ ہوگا۔ آخر کے اندر بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے جرائم اور اس کی نیکیوں کا پورا بدلہ دے گا، اور آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کے مقاصد یہ ہیں کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آخرت آ کر رہے گی جس میں ہر انسان کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ اللہ ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔